نماز کے مسائل اور احکام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو سوال ہے کہ کوزہ پش یعنی کبڑا جس کی کمر جھک جاتی ہے وہ کس طرح رکوع کرے؟ تو کوزہ پش جس کا کب اور رکوع کی حد تک پہنچ جائے وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے اور اس کا رکوع ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمر اس قدر جھک جائے کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو اس کے لیے بھی سر سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی زمین پر جمانے کو سجدہ کہتے ہیں، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا سجدے میں شرط ہے۔ کم از کم پاؤں کی جو 10 انگلیاں ان میں سے ایک پاؤں کی ایک انگلی کا لگانا شرط ہے۔ پیشانی زمین پر جمانے کو سجدہ کہتے ہیں، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا شرط ہے، یعنی انگلی کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ زمین پر لگا ہوا ہو، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے، اور دسوں کا قبلہ رو ہونا، یعنی پوری 10 انگلیوں کا قبلہ کی طرف منہ ہونا، یعنی دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے۔ اگر کسی نے دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو وہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا جو رخ ہے وہ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے۔ پر اگر 10 نہیں لگا سکتا تو 3 انگلیوں کا، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگانا واجب ہے، ورنہ ایک انگلی کا کم از کم لگانا سجدے میں شرط ہے۔ ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ فرض ہے یا دوسرا بھی؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی عذر ہو اور اس سبب سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کر لے۔ پھر بھی ناک کی نوک لگانا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگانا ضروری ہے، اور اگر کوئی عذر نہیں اور صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو نماز مکروہ، اور اگر بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر کسی کی پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو وہ کس طرح سجدہ کرے؟ ایسا شخص سجدے کے لیے اشارہ کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہے تو اشارے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ ایسا شخص سجدے کے لیے اشارہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دونوں سجدوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ ہم رکوع بھی بڑی تیزی سے کرتے ہیں، تو جب ہم قیام سے آئیں رکوع میں صحیح طریقے سے جھکیں، رکوع کا جو طریقہ ہے، پھر صحیح طریقے سے کھڑے ہوں، جس کو قومہ کہتے ہیں، پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدہ بھی بہت تیزی سے کرتے ہیں، تو ایک سجدے کے بعد رکیں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں۔ تو کیا ہے کہ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے، یہ لازم ہے۔ نماز کا واجب پھر ادا نہیں ہوگا، اور جب واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، اور سجدہ صاف نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نرم چیز پر سجدہ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے گی تو نماز جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر ناک ہڈی تک نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ آدمی خود نیچے ہو اور سجدہ اونچی جگہ کرے تو نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بنسبت 12 انگلی سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا اور نماز نہ ہوئی، ورنہ سجدہ بھی ہو جائے گا اور نماز بھی۔
اگر ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بانسبت یعنی 12 انگلی کا فرق ہے وہ زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی نسبت سے 12 انگل یعنی قدم آپ کا نیچے ہے اور قدم کی بانسبت وہ 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، تو یعنی آپ اونچی جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں، قدم آپ کے نیچے ہیں اور 12 انگلیاں یعنی یوں 4 پھر یوں 4 پھر یوں 4 12 انگلیاں وہ اونچی جگہ ہے، پھر سجدہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بانسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا اور نماز نہ ہوئی، ورنہ سجدہ بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ 12 انگلی اونچی نہیں ہوگی تو سجدہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاؤں نیچے ہیں اور سجدہ آپ اونچی جگہ پہ کر رہے ہیں، اور وہ سجدہ جو آپ اونچی جگہ پہ کر رہے ہیں اگر وہ 12 انگلی سے کم اونچا ہے تو سجدہ ہو جائے گا، پر 12 انگلی سے زیادہ اونچا ہے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ قاعدہ اخیرہ کتنی دیر تک فرض ہے؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی وَرَسُولُهُ تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔ خروج بسنئہ کا کیا مطلب ہے؟ قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کے لیے اپنے کسی ایسے فعل سے جو نماز کے مخالف ہو نماز سے بلا قصد خارج ہونے یا نکلنے کو خروج بسنئہ کہتے ہیں، مگر اس میں 2 بار السلام کہنا واجب ہے ورنہ نماز دہرانی پڑے گی۔ تو خروج بسنئہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ میں نے عرض کی تھی کہ نماز کے جو تھے وہ 7 فرض تھے اور اس میں یہ ایک تھا کہ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدہ اخیرہ کرنا اور خروج بسنئہ۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز سے نکلنے کا طریقہ، اور ہم کیسے نکلتے ہیں؟ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور جب ہم دونوں طرف سلام پھیریں گے تو ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جتنے بھی کرامن کاتبین جو فرشتے موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو رحمت والے فرشتے یا حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو دائیں جانب جو مقتدی بیٹھے ہیں یہ نیت ہونی چاہیے کہ دائیں جانب جو مقتدی بیٹھے ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں جانب جب آپ سلام پھیریں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو بائیں جانب مقتدی بیٹھے ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دل میں نیت ہونی چاہیے، زبان سے نہیں آپ کہنا شروع کر دیں نماز کے اندر، بلکہ دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جتنے فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ لگائے ہیں ہم ان فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں۔ تو سلام کرتے وقت یہ ہے خروج بسنئہ کہ نماز سے باہر نکلنا۔ نماز سے کیسے باہر نکلیں گے؟ آپ سلام کہہ کے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیفٹ پہلے رائٹ کریں گے پھر لیفٹ، تو اس طریقے سے آپ نماز سے باہر آئیں گے۔ بہرحال نیت اس میں کیا ہوگی کہ ہمارے ساتھ دن میں ہر انسان کے ساتھ دن میں 20 فرشتے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 20 فرشتے ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے یہ کہ 20 فرشتے ہوتے ہیں، 10 جو ہوتے ہیں یہ 12 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں اور 10 جو ہوتے ہیں وہ 12 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ 20 فرشتے ایک ساتھ نہیں ہوتے، 12 گھنٹے 10 فرشتے ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر 10 اور آ جاتے ہیں۔ تو فجر سے لے کے عصر تک 10 فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر عصر سے لے کے اگلی فجر تک 10 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 12 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے۔ تو اس میں 2 فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں، یعنی نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں، اور ان میں ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آگے سے آنے والی تکلیف کو روکتا ہے اللہ کے حکم سے، ایک فرشتہ پیچھے سے آنے والی تکلیف کو روکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر سوال یہاں پہ اعتراض پیدا ہوتا ہے پھر آگے سے ایکسیڈنٹ کیسے ہو جاتا ہے، یا پیچھے سے، یا آگے سے تکلیف یا پیچھے سے کیسے آ جاتی ہے؟ جب فرشتہ حفاظت کر رہا ہے تو جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے تو پھر اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اب وہ آپ کی حفاظت نہ کرے۔ تو بہرحال یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا 24 گھنٹے میں 20 فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان میں سے 10 چلے جاتے ہیں 12 گھنٹے بعد، تو پھر اور 10 آ جاتے ہیں۔
تو جب آپ سلام پھیریں گے تو یہ نیت کریں کہ ہم ان فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے وقت، اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی نیت کریں کہ جو مقتدی بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں جانب ان کو بھی سلام کرنے کی نیت ہو۔ تو انشاءاللہ باقی مسائل اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔